وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار ہیں، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے، یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، بہرحال وہ لوگ جو بدبخت تھے، فَفِي النَّارِ، وہ آگ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا، اس آگ میں ان کے لیے زفیر و شہیق، چیخ و پکار ہوگی۔ زفیر اور شہیق کا میں نے جب لفظی ترجمہ بتا رہا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، اس کو میں نے ڈیفائن کیا تھا، کسے کہتے ہیں زفیر کسے اور شہیق کسے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بہت زور سے دھاڑے مار مار کے اس جہنم کی آگ میں وہ چیخ رہے ہوں گے، خالدین فیہا، اور اس آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، الا ما شاء ربک، ہاں یہ کہ اللہ ہی چاہے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ یہ محاورہ ہے، یہ جو ہے نا ما دامت السماوات والارض، جب بھی عرب میں کسی بات کو یہ تعبیر کیا جاتا ہے نا ہمیشہ یہ کام ہوگا، تو محاورے کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک زمین اور آسمان رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک زمین آسمان رہیں گے، کیونکہ زمین اور آسمان تو ویسے بھی قیامت میں تباہ و برباد ہو جائیں گے، وہ کون سا ہمیشہ رہنے والی مخلوق ہے۔ تو یہ محاورے کے طور پہ کہا جاتا ہے، اس میں حقیقت مراد نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی ہے کہ قرآن مجید میں بیسیوں مقامات پہ اور احادیث میں بھی بیسیوں مقامات پہ یہ مضمون آیا ہے کہ جہنم کبھی فنا نہیں ہوگی، خالدین فیہا ابدا، قرآن کہتا ہے وہ جہنم میں رہیں گے ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ تو ہمیشہ جہنم کی آگ میں کافر جلے گا، جہنم کبھی بھی فنا نہیں ہوگی، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جہنم کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اسی وجہ سے اس آیت کا مفہوم جو تمام مفسرین بیان کرتے ہیں اور صحابہ تابعین تبع تابعین سے جو مفہوم چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک محاورے کے طور پر کہا گیا ہے کہ جب تک زمین آسمان باقی رہیں گے اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں کو جہنم میں رکھے گا۔ تو یہ محاورے کے طور پر یہ ہمیشہ رکھے گا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں نا جب تک سورج چاند رہے گا بھئی فلانا تیرا نام رہے گا، اور جب تک جو ہے وہ سورج چاند باقی ہے یہ کام ہوتا رہے گا۔ تو یہ ہم ہمیشہ سے کسی چیز کو تعبیر کرنے کے لیے یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں۔ تو عرب میں یہ محاورہ بہت ہے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان زمین رہیں گے۔ تو قرآن میں مجاز کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ مجاز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو لفظ ہے اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس کے مجازی معنی مراد ہے۔ قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا تو عربی کے تمام محاوروں کو اس میں اعتبار کیا گیا ہے۔ الا ما شاء ربک، الا یہ کہ تیرا رب چاہے۔ دوسری مقام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب چاہے گا نہیں، یعنی آپ کو اشکال ہو سکتا ہے اس آیت میں کہ اللہ نے کہا کہ جو جہنمی ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، الا ما شاء ربک، الا یہ کہ تیرا رب چاہے۔ تو یہ اصل میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ چاہے تو جہنم کو ختم بھی کر سکتا ہے اور کافر کو جہنم سے نکال بھی سکتا ہے، اللہ مجبور نہیں ہے۔ لیکن دوسرے مقام پہ قرآن میں درجنوں جگہ یہ ہے کہ اللہ چاہے گا نہیں، اللہ یہی چاہے گا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں، اور یہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ مضمون قرآن و حدیث میں۔ البتہ اس امت میں صرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی 7ویں صدی ہجری میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس آیت کی روشنی میں استدلال کیا ہے کہ جہنم کروڑوں خربوں سال جب کافر کو جلائے گی تو اس کے بعد جہنم کو اللہ ختم کر دیں گے اور کافر کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ یہ ان کا ایک تفرد تھا جو پوری امت میں کسی نے بھی اس تفرد کو لیا نہیں ہے، کیونکہ اجماع امت کے خلاف تھا یہ۔ لیکن بہرحال ان کی ایک رائے تھی کہ جہنم کروڑوں خربوں سال کے بعد جو ہے جا کے اللہ تعالیٰ جہنم کو فنا کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور انہوں نے اس دعوے پر کچھ صحابہ کے اقوال بھی نقل کیے ہیں، عبداللہ بن مسعود سے اور بعض دیگر صحابہ سے، لیکن وہ کوئی بھی ایک قول بھی ایسا نہیں ہے جس کی کوئی صحیح سند ہو، بالکل موضوع من گھڑت روایتیں ہیں جس کی وجہ سے علماء نے اس قول پہ رد کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، لہذا تیرا رب اگر چاہے گا تو اگر چاہے تو وہ جہنم کو ختم بھی کر سکتا ہے۔